ایسنس کہتے ہیں اسپیسیفک خصوصیت کو، کریکٹرسٹکس کو، ٹھیک ہے، یعنی جس کے بغیر وہ چیز ادھوری ہے اس کو کہتے ہیں اس چیز کا ایسنس. تو شادی کا ایسنس کیا ہے؟ شادی کے 2 ایسنس ہیں. میں چاہوں گی آپ لوگ یہ چیز لکھیں تاکہ آپ کو گھر جا کے آپ اس کو دوبارہ گو تھرو کر سکیں اور اس پہ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. شادی کا ایسنس ہے 2 چیزیں. پہلی ہے محبت. ہم پہلے محبت پہ بات کر لیتے ہیں. محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ تو میرا میں تیری، یہ محبت. جیسے فلمی گانے ہوتے ہیں میں تیرا تو میری، یہی ہوتا ہے نا. وہ دوپٹے لہرا رہی ہوتی ہیں اور بازو میں ہاتھ ڈال کر کے لہرا رہے ہوتے ہیں. محبت اسے نہیں کہتے. محبت کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اندر پیس فیل کرتے ہیں، آپ اپنے اندر پرسکون ہیں. محبت کا جو اپنا ایسنس ہے نا، ہم ایسنس کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں محبت کا اپنا ایسنس ہے بے غرضی. اپنے آپ سے سوال کیجئے، جس انسان سے آپ محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، جس شخص سے شادی کو 25 سال ہو گئے اور آپ کو بڑی محبت ہے اس انسان سے، کبھی سوچا کہ اس محبت میں آپ نے بے غرضی دکھائی؟ اچھا میں یہاں پر ایک بات بتاؤں آپ کو، مکمل طور پر بے غرض تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا. بے غرض صرف اللہ کی ذات. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو اس انسان سے غرض ہوتی ہے کہ آپ جب اچھا سا کھانا بنا کے رکھیں گی، آپ اچھا سے تیار ہوں گی تو آپ کو ایک غرض ہوگی کہ یہ انسان جس کے لیے میں نے اتنی مزے کی ڈش تیار کی ہے، اس کی پسند کی ڈش بنائی ہے اور میں اس کے لیے تیار بھی ہوئی ہوں، تو یہ آ کر مجھے تو جملے تعریف کے تو بولے. اگر نہیں بولے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گی. میں اتنے اچھے سے تیار ہوئی اور آپ نے مجھے ایک نظر اٹھا کے غور سے بھی نہیں دیکھا. میں نے اتنے مزے کا کھانا بنایا اور آپ نے میری طرف غور سے بھی نہیں دیکھا کہ میں نے میری تعریف بھی نہیں کی کہ تم نے آج بڑے مزے کا کھانا بنایا میرے لیے. تو چھوٹی موٹی غرض تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے. آپ کے بچے کو بھی آپ سے غرض ہے اور آپ کو بھی اپنے بچے سے غرض ہے. ہم تو بچے پیدا بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا ہوں گے. غرض ہے نا ہمارے اندر. ہم بچے بے غرض ہو کے تو پیدا نہیں کرتے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس کے اوپر پھر کبھی موقع ملے تو ہم بات کر سکتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ جس انسان کے ساتھ آپ کی محبت ہے اس میں بے غرضی کتنی ہے. یعنی اگر کسی وقت وہ تھکا ہوا ہے، وہ گھر میں تھکا ہوا داخل ہوا ہے، تو آپ بے غرض ہو کے صرف اس کو دیتی ہیں کہ یار یہ تھکا ہوا آیا. آپ یہ نہیں کہتی کہ اس نے مجھے ٹائم کیوں نہیں دیا، میں تو سارے دن اس کے بچوں کے ساتھ کھپ رہی تھی، اس کا فرض تھا یہ شام میں آیا تھا، یہ مجھے ٹائم دے گا. کیا آپ اس قربانی دینے کو تیار ہیں؟ سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا. لکھیے اپنے پاس سوال کہ کیا میں اس انسان کو بے غرض محبت دیتی ہوں جس کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوں، کہ اگر وہ شام میں تھکا ہوا آئے تو میں اس سے ڈیمانڈ نہ کروں بلکہ میں کچھ دینے کے لیے کھڑی ہو جاؤں. میرے پاس ایک کیس آیا. وہ صاحب کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی بہت بڑی پوسٹ پر ہے. ان کی بیگم ان کو کیوں چھوڑنا چاہتی ہیں؟ صرف اس لیے کہ تم میری سالگرہ سیلیبریٹ نہیں کرتے، تمہیں اینیورسری یاد نہیں رہتی، ہم کہیں انٹرنیشنل ٹرپ پہ نہیں جاتے، ہم یہ نہیں کرتے، مجھے لگتا ہے مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا. اور یہ کھینچن تانی ان دونوں انسانوں کے درمیان چل رہی ہے. وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ محترمہ قائل ہی نہیں ہوگے دے رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی محبتوں کو کنڈیشن کر دیا ہے. تم یہ کرو گے تو تم میرے چہیتے شوہر ہو، تم میری چہیتی بیوی ہو، اگر تم نہیں کرو گے تو میں تم سے روٹھی. یہ ہمارا سٹانس ہے آج کا. تو محبت کا جو ایسنس ہے وہ کیا ہے؟ بے غرضی. آپ بے غرض ہو کے کتنا دے سکتے ہیں، یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے. میں نے یہاں آپ کو کوئی کرائٹیریا نہیں دیا، آپ نے یہ سوال خود سے خود کرنا ہے. جب آپ یہ سوال خود سے خود کریں گی تو آپ کا دل، آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا. یہ جواب کوئی دوسرا انسان آپ کو نہیں دے سکتا. آگے چلتے ہیں. ریلیشن شپ کا دوسرا ایسنس ہے رسپیکٹ.
اور رسپیکٹ کا بھی ایسنس ہے، جیسے محبت کا ایسنس تھا بے غرضی، رسپیکٹ کا بھی ایسنس ہے انکنڈیشن. انکنڈیشن رسپیکٹ کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی بتائے گا؟ ہر حال میں، ہر حال میں یعنی بغیر کسی شرط کے. اس کی کوئی مثال دیجیے، میں مجھے مثال سے مزہ آئے گا. میاں والے صاحب، آپ کچھ کہنے والے تھی بیٹا؟ نہیں وہ آنسر آنسر ہو گیا، دیٹس گڈ. جی انکنڈیشن رسپیکٹ سے کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ مجھے ہر حال میں رسپیکٹ کرنی ہے، چاہے سامنے والا میرے ساتھ کوئی بھی رویت ہے. ایگزیکٹلی، مجھے سامنے والے کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہونا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر اگلا آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو آپ اس لیے مار کھا رہی ہیں کیونکہ آپ اس کی رسپیکٹ کرتی ہیں، میں نے یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ایکسٹریم ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی تمام چیزوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. وہ اگر اپنی ماں کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے، آپ کو کم ٹائم دے رہا ہے، تو آپ پھر بھی اس کی رسپیکٹ کریں گی. اچھا، رسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے صرف آپ جناب، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رسپیکٹ کو صرف آپ جناب میں قید کر دیتے ہیں. رسپیکٹ ایک بہت بڑی ٹرم ہے اور رسپیکٹ بہت ساری چیزوں پہ لاگو ہوتی ہے. عورت کی طرف سے رسپیکٹ کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مرد کی فرما بردار ہو. اور کیسے فرما بردار ہو یہ بھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب کوئی سوال کسی کے ذہن میں نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ جی. انکنڈیشنل رسپیکٹ کہنے کو بہت آسان ہے، لیکن یہ کہ بڑی مشکل نہیں ہو جاتی کسی کو. مطلب دو لوگ اس طرح ساتھ رہتے نا کہ کہیں تھوڑی سی آپ میری سنے تھوڑی سی میں آپ، جب اس میں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، جو کہ اکثر ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. تو پھر آپ کیسے مطلب اگر میرے ہسبینڈ فار ایگزامپل کی بات نہیں مان رہے یا سن رہے تو بہت مشکل ہی ہو گیا میرے لیے ان کو اس لیول پہ رسپیکٹ دینا. اس لیول پہ آ کے آپ کا کمیونیکیشن سٹائل آپ کو کام کرے گا، کیونکہ چاہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہا اور آپ کا جائز مطالبہ ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیوں نہیں مان رہا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، جبکہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ ہم سب کے بینیفٹ میں ہے. پوائنٹ، یو آر ٹوٹلی رائٹ. اوکے، بٹ پوائنٹ از کہ کیا اس چیز کی کاسٹ پہ میں دوسرے کی ڈس ریسپیکٹ کر کے میں کیا کما لوں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کیجیے. ایک انسان نے میری بات نہیں مانی، میں نے اس کو ڈس ریسپیکٹ کیا، میں نے اس کو کہا آپ تو میری بات ہی نہیں سنتے، آپ تو یوں ہیں، آپ تو یوں ہیں، اور ہم نے چیخنا شروع کر دیا، ہم نے کیوس کریٹ کر دیا. اس کے بعد کیا ہو؟ اس کے بعد کی ذرا سچویشن ذہن میں لے کر ایگزیکٹلی چیزیں اور بگڑیں گی، چیزیں خراب ہوں گی، چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو اپنا کمیونیکیشن سٹائل بہتر کرنا ہے، جس کے اوپر ہم ابھی آگے جب ہمارا کمیونیکیشن سٹائل کا ٹاپک آئے گا تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. کسی کے ذہن میں آپ کی سوال ہے؟ یہاں تک کی گفتگو میں ہم آگے چلیں. ٹھیک ہے. اچھا،